You're listening to the podcast TASLEES Season 1 Property Mental Health, and in today's episode, we are going to discuss self identity. सेल्फ आइडेंटिटी को हम उर्दू में बोलते हैं खुद शनासाई, अपनी ज़ात की शनाख्त और उसके बारे में आगाह होना। आजकल लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आई थॉट कि चलो सेल्फ आइडेंटिटी को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल्फ आइडेंटिटी जो है इट कंप्राइजेस ऑफ टू वेरिएबल्स। पहला तो है आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं शनाख्त, और शनाख्त जो है वो बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मीनिंग टू आवर लाइव्स। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मीनिंग। जिस तरह से हम दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं या हम अपनी ज़ात को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, परसीव करते हैं, और किस सोशल सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे इसमें बातें आ जाती हैं। इट इनकैप्सुलेट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आइडेंटिटी जो है वो जो ब्रिज होता है बिटवीन दैट सिंबल या कोई भी सोशल सिचुएशन है और अंडरस्टैंडिंग, और जो जैसे हम उसको परसीव करते हैं, तो शनाख्त जो है वो इन दो चीज़ों के दरमियान में इट प्लेज अ रोल ऑफ अ ब्रिज, और वो जो एक नॉलेज गैप होता है वो वहाँ पे हमारा फुलफ़िल हो जाता है। तो अब आइडेंटिटी भी जो है वो दो तरह की है, एक है पर्सनल आइडेंटिटी और एक है सोशल आइडेंटिटी, कि सोसाइटी में आपकी क्या शनाख्त है। और पर्सनल आइडेंटिटी के एक इनफरादी सतह के ऊपर आप लोगों की क्या शनाख्त है, आप किस तरह से ख़ुद को डिफ़ाइन करते हैं। और अक्सर औक़ात हम लोग गलती यहाँ पे कर जाते हैं कि हम लोग आइडेंटिटी की जब बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ़ अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर फ़िक्सेट हो जाते हैं, और जो माशरे में और जो सोसाइटी में जो हमारी शनाख्त है उसको हम लोग डिस्कस ही नहीं करते। सेकंड पार्ट इज़ सेल्फ़। सेल्फ़ को उर्दू में हम कहते हैं ज़ात। ज़ात एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक इट इज़ अ रियली गुड वर्ड। अगर हम लोग उर्दू का ये लफ्ज़ है और अगर हम इस ज़ात का मतलब समझ जाएं तो हमारी ये जो पूरी एक ये मिस्ट्री है और जो क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे रिगार्डिंग आवर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ सेल्फ़, या हमारी ज़ात क्या है। तो इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू योर अवेयरनेस, यानी ख़ुद आगाही जो होती है, अपनी ज़ात की आगाही, और अपनी ज़ात के ऊपर सोच विचार करना, रिफ़्लेक्ट करना, और उन तमाम तर चीज़ों का मजमूआ है जो कि हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं, दैट प्रोवोक्स अस टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। एंड वो जो मेंटल एक कैपेसिटी है, जो एक मेंटल आपके पास पावर है, जिससे जो सोचने की सलाहियत है, उसका नाम है ज़ात। दैट इज़ व्हाट द सेल्फ इज़। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट कि ज़ात इज़ मोर देन दिस। और इसको अगर हम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, और अगर हम लफ्ज़ उर्दू लफ्ज़ ज़ात की अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग जो कि हम अभी इस टाइम डिस्कस कर रहे थे, द एबिलिटी टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक्सेट्रा। तो पहली इंटरप्रिटेशन है उसकी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ, कि आप कौन हैं, वेयर डू यू बिलोंग, वेयर यू वांट टू गो, और व्हाट इज़ योर पर्पस एक्सेट्रा। लेकिन जो सेकंड उसकी एक डायमेंशन है, जो एक सेकंड इंटरप्रिटेशन है, वो आजकल हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं कैंटन, एंड द वर्ड कैंटन इज़ फ्रेंच वर्ड एंड इट मीन्स अ कॉर्नर, कोई खित्ता, कोई टेरिटरी या कोई डिवीज़न। सो इट इज़ रिलेटेड टू geography and politics. Geography and politics. The reason why we are facing the identity crisis.
اب ہم ماڈرنائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اب کیا ہوا ہے پچھلے 2 صدی میں، 2 دہائی میں، کہ یہ ہوا ہے کہ ہم کافی حد تک ماڈرنائز ہو گئے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر، یا کلچر ہے اس کے اندر، ایک بہت میجر شفٹ ہم لوگ آبزرو کر رہے ہیں. لیکن ماڈرنائزیشن جو ہے وہ اس سے اٹس مور دین اے کلچرل اینڈ اے اسٹرکچرل شفٹ. It is about the change in our relationship with the structure and the culture as well. تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ڈفرینٹ سوسائٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں، یا جو وہ چینج ایجنٹس ہوتے ہیں جیسے ٹیکنالوجی ہے ایکسیٹرا، ان کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے، اور ان جو چینج ایجنٹس ہے جن کی وجہ سے ہمارے ریت رواج بدل رہے ہیں، ہماری آئیڈیالوجی بدل رہی ہے، تو ان کا ہمارے سوشل اسٹرکچر کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، اینڈ ان ریٹرن ان سوشل اسٹرکچرس کا ہماری ذات کے اوپر کیا اثر ہے، ہاؤ دے امپیکٹ اس اینڈ ہاؤ دے ہیو چینجڈ اس اوور ٹائم. تو ماڈرنائزیشن کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. ناؤ ود دا ایج آف ڈیجیٹلائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن، ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے ایک خطے کا، یا دیٹ سینس آف بلانگنگ ٹو اے پرٹیکولر ٹیریٹری، جو کینٹن کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، اب وہ بہت حد تک ڈسٹورٹ ہو چکا ہے، ڈیٹیوریٹ ہو چکا ہے. اور آج کل ہم، یعنی پہلے زمانے میں ابھی بھی کاسٹ سسٹم، لائک فار ایگزامپل اٹ ڈز ایگزسٹ. تو پہلے جیسے کوئی ملک ہے، کوئی خان ہے، خٹک ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یا کوئی پنجابی ہے، سندھی ہے، ایکسیٹرا، تو ان کا یعنی ایک پراپر ڈریس کوڈ ہوتا تھا، ایک سرٹن سیٹ آف ٹریڈیشنز ہوتے تھے، ایک پراپر ان کا کلچر ہوتا تھا. اور اگر ان کو کوئی بھی اس طرح کا سوشل ایشو یا کوئی بھی سوشل سچویشن فیس کرنی پڑتی تھی، تو مینٹلی جو تھے وہ اس کلچر یا وہ جو خطہ ہے اس کے اندر جو چیزیں پریکٹس کی جاتی ہیں اس کے زمرے میں اپنے ان جو سوشل سچویشنز کو سورٹ آؤٹ کیا جاتا تھا. دا پرابلم از کہ آج کل ہم لوگ ٹیریٹری، ٹائم، اسپیس والا اور باؤنڈریز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم لوگ ٹرانسینڈ کر گئے ہیں، اور اس حد تک ہم لوگ ٹرانسینڈ کر گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہ سینس آف بلانگنگ نہیں ہے. کلچرز جو ہیں وہ ایک دوسرے میں مکس ہو گئے ہیں، کافی زیادہ ایمالگمیشن ہو گئی ہے. اور اب جو کلچر جو ورلڈ وائڈ پریکٹس کیا جا رہا ہے، دیٹ از دی گلوبل کلچر. گلوبل کلچر اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے کلچرز مل گئے ہیں آپس میں، کافی سارے ان کے جو ایلیمنٹس ہیں، اور سوشل سٹرکچرز جو تھے وہ کافی سارے مرج ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارا جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہم انہیرٹ کرتے ہیں، وہ یعنی جو پیور ایک کلچر آپ انہیرٹ کرتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے انہیرٹ کیا تھا، وہ ایلیمنٹ اب مسنگ ہے. اور پھر اس وجہ سے ایک گلوبل کلچر کی وجہ سے پھر ہم کنفلکٹس کا سامنا کرتے ہیں ایٹ این انڈیویجول لیول اینڈ ایٹ اے سوسائٹل لیول. لائک فار ایگزامپل، اگر کوئی چیز بہت زیادہ پریکٹس کی جا رہی ہے ان سوسائٹی بٹ دیٹ از اگینسٹ یور ریلیجن، تو آپ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا ویئر شوڈ آئی اسٹینڈ، شوڈ آئی پریکٹس دی ریلیجن اور شوڈ آئی گو ود دا فلو دیٹ از کامن ان دا سوسائٹی. تو یہاں پہ ہمیں آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پیرامیٹرس کو خود ڈیفائن کریں، اور اپنا جو سینس آف بلانگنگ ہے اس کو ری ڈیفائن کریں. You need to find out a certain element in your surroundings جس کو آپ ٹرولی اون کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی آئیڈینٹی کا ایک بہت بڑا حصہ بنا لیتے ہیں. وہ آپ کا کلچر ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کا ڈریس کوڈ ہو سکتا ہے سم تھنگ دیٹ would not fluctuate under all sorts of circumstances. And when there will be less fluctuation، تو آپ لوگ جو آپ کی انٹیکٹنس ہے وہ زیادہ گارنٹیڈ ہوتی ہے، آپ کے اندر جو ہے کنفیوژن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے.
نا ہاؤ یو ڈیفائن یور سیلف، آپ اپنی ذات کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی بہت ساری جو ہیں ڈائمینشنز ہیں. اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ and it is a developmental process. So in today's episode we are not going to discuss the developmental process when it comes to self identity. وہ ہم ایک اور ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. لیٹس جسٹ ڈسکس کہ جو ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں سیلف کانسیپٹ کی، کہ آپ اپنی ذات کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اینڈ ہاؤ یو چزل آؤٹ اینڈ کارو آؤٹ یور آئیڈینٹی. تو ہم لوگ جس ڈائمینشن کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجول ایز این انڈیویجول ہم لوگ کون ہیں، انفرادی سطح پہ ہم لوگ کون ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے اور ویئر ڈو وی بلانگ ایکسیٹرا. اینڈ آئی تھنک یہ جو اپروچ ہے دس از دی روٹ کاز آف آر آئیڈینٹی کرائسس. کیونکہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے کلچرل شفٹ آیا، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. سو اٹ ہیز لیڈ اس ٹو انڈیویجولائزیشن. اب ہمارا سینس آف بلانگنگ جو ہے وہ ہماری انفرادی سطح تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، بجائے اس کے کہ وی کین سے دیٹ وی بلانگ ٹو اے سرٹن ٹرائب اور وی بلانگ ٹو اے سرٹن جاگرفیکل ٹیریٹری ایکسیٹرا ایکسیٹرا، سرٹن ڈویژن کہہ سکتے ہیں. تو اس کی جو اور مزید جو ڈائمینشنز ہیں وہ ہیں لیٹس سے کلیکٹیو سیلف، کہ سوسائٹی کے اندر آپ کی کیا شناخت ہے. ایک آپ کے انفرادی سطح پہ آپ اپنے لیے کون ہیں، اور آپ سوسائٹی میں کون ہیں اور آپ کا کردار کیا ہے. اس کی ایک اور ڈائمینشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس لمحے میں آپ کی ذات کیا ہے، ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان دی پریزنٹ مومنٹ. The now self, the now is in the quotation marks. And another dimension is your future self. اگر ہم the future is in the quotation marks, so I'm emphasizing on that تاکہ آپ کو what I should say you can imagine that in your mind. تو یعنی آپ کیا what are you aspiring to be in the future، کیا چیزیں کیا ایٹریبیوٹس ہیں اس ذات کے اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اچیو دیٹ. تو یہ آ جاتا ہے فیوچر سیلف کے زمرے میں. اور پھر لوگ کس طرح سے آپ کو پرسیو کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ کی ذات کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اور ڈائمینشن ہے. سو what I think is what I feel that if we start to set or define our parameters in these dimensions، تب ہمارے پاس ایک clarity ہمیں مل جائے گی and we will have a better sense of who we are and what is our self identity. اور یہ جو clarity ہے یہ تبھی اچیو ہوتی ہے جب ہم ان تمام dimensions کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر ہم ان ڈائمینشنس کو سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. ایوری سیکنڈ پرسن از ہیونگ آئیڈینٹی کرائسس اینڈ دے ڈونٹ نو ہو دے ٹرولی آر. آئی تھنک ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں جان سکتے کہ ہو آر وی ان ٹرو سینس. کمپلیٹلی ہم یہ نہیں جان سکتے بیکاز اٹ از اے ڈیولپمنٹل پروسیس اینڈ یو ڈونٹ نو کہ وٹ از لائنگ اہیڈ ان دس پروسیس. تو آپ کس طرح سے وقت اور حالات کے ساتھ ایوالو کر جائیں گے اور کن کن جگہوں پہ آپ لوگ جو چینج ایجنٹس ہیں ان کو کس طرح سے ادھر وہاں پہ ریجیڈیٹی آپ لوگ شو کریں گے اینڈ یو ول اسٹک ٹو یور نارمز اینڈ یور ٹریڈیشنز اینڈ یور سیٹ آف بلیفس اینڈ آئیڈیاز. تو جو یہ کلیئرٹی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وین یو اسٹارٹ اچیونگ دس کلیئرٹی، آپ کی جو فلاسفی ہے، ہر انسان کی ایک اپنی فلاسفی ہوتی ہے، ایک سیٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں ہر انسان کا اینڈ اٹس یونیک وین اٹ کمز ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن. تو وہ جب ڈیفائن ہو جاتی ہے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. جو ڈفرینٹ سوشل سچویشنز ہوتی ہیں جس کی ابھی پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ پیرامیٹرز اب نہیں ہیں کیونکہ گلوبل کلچر آ گیا ہے. تو جب آپ اپنے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو then it becomes easier for you to move in the society because then you have established healthy boundaries اور مائنڈ فلنس کے ساتھ آپ لوگ تمام اپنے کام کرتے ہیں اینڈ یو میک مائنڈ فل چوائسیز.
So, this is all for today. I hope you enjoyed today's episode. Do give me your feedback. Until we meet next time, take care of yourselves mentally, physically, and spiritually.